اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل روحانی دنیا میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ساس بہو کا جھگڑا ہے، جو 99% گھروں کا مسئلہ ہے۔ یہ جھگڑا دراصل دونوں خواتین کی کم عقلی کی بنا پر سر ابھارتا ہے۔ عورت کے اندر احساس ملکیت اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اس میں شراکت برداشت کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم جاری ہے اور کئی گھرانے لڑائی کا میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے پاس جب میری دادی جان اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے زندہ تھی، تو ان کے پاس بہت زیادہ خواتین آتی ہوتی تھیں۔ تو ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن پاک کا سبق یاد کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب خواتین آیا کرتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ ان کا ٹاپک یہی ہوتا تھا، جو بوڑھی عورتیں آتی تھیں یا ذرا ڈھیڑ عمر عورتیں آتی تھیں تو وہ یہ کہتی تھیں کہ ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور وہ بالکل اپنا غلام بنا لیا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرا بیٹا اس کی بات نہ سنے، اس کی بات نہ مانے اور میرے کہنے پر چلے، میری بہو کے کہنے پر نہ چلیں۔ اور کچھ تو ایسی استغفر اللہ خواتین بھی ہوتی تھی جو یہ کہتی تھیں کہ میری بہو جو ہے، میرا بیٹا میری بہو کو چھوڑ دے اور اس سے تعلق ختم ہو جائے ان کا اور ان کی طلاق ہو جائے۔ اور کچھ جو عورتیں آتی تھیں بہویں تو یہ کہتی تھیں کہ میرا جو خاوند ہے، ہسبینڈ ہے، وہ مکمل طور پہ میری ساس کے ہاتھ میں ہے، ماں کی بات سنتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے ماں کے کہنے پر اور مجھے بالکل میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو کچھ ایسا ہو جائے کہ میری ساس جو ہے وہ خدا نخواستہ مر جائے اور یہ ہو جائے۔ تو میری دادی جان ان کو بہت تحمل سے سمجھایا کرتی تھیں کہ میں اس طرح کے عمل نہیں کسی کو بتاتی نہ کرتی ہوں کہ جو کسی کی زندگی یا جان لے لے یا اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر پیار محبت کے لیے کوئی لینا چاہے تو میں دیتی ہوں، لیکن عورتوں کو ان کی یہ بات بھی نہیں پسند آتی تھی۔ بہرحال وہ ان کو دل کی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دیتی تھیں، کچھ تسبیح جو ان کے خیر و برکت کے لیے ہوتی تھی گھر کے لیے، تو وہ ان کو بتا دیا کرتی تھی۔ تو یہ اس وقت سے مسئلے مسائل شروع ہوئے۔ اب میرے پاس بھی جو خواتین آتی ہیں ان کے تقریباً 99% یہی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ہماری بہو سے ان کو بڑے شکوے ہوتے ہیں، بیٹے نے لو میرج کر لی ہے تو بیٹا بس بہو کے ساتھ ہو گیا، الگ گھر میں ہو گیا۔ یہ بھی زیادتی ہے، ماں باپ کو مت چھوڑو، وہ بچے کو اس طرح پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تو ماں کے بھی بڑے حقوق ہیں، اس طرح بیوی کے بھی بڑے حق ہیں۔ تو وہ اس طرح جو ساسیں آتی ہیں تو وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس کس طریقے سے میرا بیٹا اور بیٹی جو بہو ہے ان کے جھگڑے ہو جائیں اور جو میرا داماد ہے وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھے، بس میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ سیٹ رہے، اس کو علیحدہ گھر میں رکھے، اس کی تمام خواہشیں پوری کرے اور اپنی ماں سے قطع تعلق کر لے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس معاشرے کا المیہ ہی میں کہہ سکتی ہوں اس کو، کہ آج کل قوت برداشت کی کمی ہو گئی ہے۔ بس بہویں ساس کو اچھی نہیں لگتی، ساسیں جو ہیں بہووں کو اچھی نہیں لگتی اور اپنی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، اپنی بیٹیوں کی ساسیں نہیں اچھی لگتی۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب سا گمبھیر مسئلہ ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی کہ بڑی میرے لیے حیرت انگیز کی بات ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں تو ان کو کافی بیچاری کو رش تھا تو بیٹھ کر ویٹ کرنا پڑا، تو وہ کافی یعنی ایجڈ تھیں۔ تو وہ جب ان کی باری آئی ہے تو وہ میرے پاس آئی ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو جب ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنی پرابلم بتائی ہے تو میں نے پھر رپیٹ کیا، میں نے کہا مجھے دوبارہ بتائیں، مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی بات کی۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں، جو ان کی بات کا مقصد تھا کہ میرا بیٹا جو ہے میری بہو کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور میرے بہو کے ساتھ اس کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے، میری بہو کو ڈانٹتا رہتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی تعریف نہیں کرتا، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹا جو ہے وہ بہو کا خیال رکھے، تو ان دونوں میں بہت پیار محبت اور اتفاق ہو اور ان دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے اور ان کا گھر آباد رہے اور ان کا گھر نہ ٹوٹے کسی طریقے سے۔ تو میں بڑی ہی حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں جی یہ جو بچی ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جو آپ کی بہو ہے، یہ آپ کی بھانجی ہے، بھتیجی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، یہ اس کے ساتھ میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ بالکل آؤٹ آف فیملی میں ہم بچی لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے بیٹے کا اس کے ساتھ پہلے 1.5 سال سلوک اچھا تھا لیکن پھر وہ پتہ نہیں کیوں بدل گیا ہے، وہ بالکل اس کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ میکے چلی جائے تو واپس لانے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو کہ میرے بیٹے کو تھوڑا سبق سکھا دیں، تو میرا دل چاہا کہ میں انہیں کوئی ایوارڈ دے دوں
کہ میرے پاس ایک ایسی ماں بھی آئی ہے جو بیٹے کی شکایت لے کر آئی ہے، ورنہ بہو کی شکایت لے کر آتی ہیں، سب دامادوں کی شکایت لے کے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، میرے پاس ایک ایسی خاتون آئی ہیں، تو میں نے پھر ان کو یہ عمل بتایا تھا۔ تو انہوں نے جب دوبارہ میں نے کہا کہ آپ نے میرے پاس دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ آپ کے لیے اتنی دور سے آنا، وہ ایبٹ آباد سے آئی تھی، تو میں نے کہا اتنی دور سے میرے پاس آنا آپ کے لیے روز روز آسان نہیں ہے، تو آپ نے اب مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر لینی ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ گھر میں بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے، بہت زیادہ سکون آ گیا۔ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس کو پڑھتی رہوں، اس کو جاری رکھوں، تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ وقفہ دے دیں، آپ نے اتنے دن پڑھ لیا، اب تھوڑا سا وقفہ دے دیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پھر دوبارہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ دوبارہ یہ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ عمل بھی بتا دیتی ہوں، یہ بہت زیادہ آسان عمل ہے، یہ اصل میں یہ زبان بندی کا عمل ہے۔ لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے زبان بندی کے لیے بہت مشکل عمل ہے، اور لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح تعویذ لکھنا ہے، پھر آپ نے کالے بکرے کی سری لینی ہے، پھر بکری کی بھی سری لینی ہے، پھر اس کی زبان کے نیچے آپ نے یہ تعویذ رکھنا ہے، یہ سب کچھ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور یہ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ پھر شمال کی طرف منہ کر کے اسے پانی میں بہانا ہے۔ یہ چیزیں آج کل چونکہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ چیزیں کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بہت مجرب اور آزمودہ عمل بتانے لگی ہوں، اس کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اگر اس طرح لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا آپ کی مخالف بڑھ رہے ہیں، کہیں بھی ایسا ہے کہ آپ کی آفس میں وہاں کی انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ کے بعد آپ جب چلے جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو پیچھے سے آپ کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب کے لیے چاہتے ہیں نا کہ سب کی زبانوں پر ایک بڑا سا تالا لگ جائے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے سورت اثر ہے نا، آپ نے 21 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور صرف 13 دن تک۔ یعنی کہ میں اس کو رپیٹ کر دیتی ہوں کہ سورت اثر آپ نے 21 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، صرف 13 دن تک۔ چھوٹی سی سورت ہے، بس یہ تو چند منٹوں کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس کی عجیب و غریب تاثیر ظاہر ہوگی، اور سب کی زبان بندی ہو جائے گی، اور لوگ آپ کی بہت عزت احترام سے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک بدخواہ اور بد زبان قسم کے لوگوں کی آپ چاہتے ہیں کہ زبان بند ہو جائے، تو یہ عمل ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔